لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی سیریز میں آج پھر آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ خطبات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اور اس طرح کے دیگر مقامات پر آپ نے دیے تھے، جن کو محدثین کرام نے جمع فرمایا ہے اور وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آج میں اسی میدان عرفات میں دیا جانے والا ایک اور خطبہ، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے دیا تھا، اس دوسرے خطبہ کا ذکر آپ سے کروں گا۔ اس کا ترجمہ میں پہلے آپ کو بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ اس سے ملنے والے دروس کا بھی آپ سے تذکرہ کروں گا۔ یہ خطبہ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب الخطبۃ یوم النحر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ یعنی روایت کے راوی اس خطبے کو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی ناقتہ بعرفات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جب آپ عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اتدرون ای یوم ھذا، کہ صحابہ کرام آپ بتاؤ یہ کون سا دن ہے، وای شہر ھذا، اور بتا سکتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے، وای بلد ھذا، اور اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کون سا شہر ہے یہ؟ قالوا ھذا بلد حرام، صحابہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول یہ حرمت والا شہر ہے، وشہر حرام، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، ویوم حرام، اور یہ حرمت والا دن ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، سن لو اے صحابہ کرام، بے شک تمہارا مال اور تمہارے خون تم میں سے ہر ایک کے لیے قابل احترام ہیں، کوئی کسی کا ناحق خون نہ بہائے، کوئی کسی کی پراپرٹی اور جائیداد پر ناحق قبضہ نہ کرے، اور جانتے ہو تمہارے خون اور مال کی حرمت و عزت کیا ہے؟ کا حرمت شہرکم ھذا، بالکل اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جیسے تمہارا یہ مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت تمہارے نزدیک ہے جس میں تم ہو، یعنی شہر ذی الحجہ کا مہینہ۔ فی بلدکم ھذا، اور اس شہر کے اندر جو ایک مقدس شہر ہے، یعنی بلد اللہ الحرام، خانہ کعبہ کا شہر، مکہ شہر،
جس طرح تم اسے قابل تعظیم اور قابل احترام سمجھتے ہو، ایسے ہی تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، قابل احترام ہیں۔ کوئی کسی کا خون نہ بہائے، نہ کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرے۔ فی یومکم ھذا، بلکہ تمہارے مال، تمہارے جان کی حرمت ایسی ہی ہے جیسا تمہارا آج کا یہ دن 9 ذی الحجہ کا عرفات کا دن تمہارے لیے حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے۔ تم اس میں کوئی غلط کام کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ یہاں صرف تمہیں اللہ کو پکارنا اور اس میدان کے عزت و حرمت کو پامال ہونے سے بچانا ہے۔ ایسے ہی تم اپنے بھائی کے خون اور اس کے مال کو پامال ہونے سے اور اس پر ناحق قبضہ جمانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور سنو، الا وانی فرطکم علی الحوض، یہ ایک نئی بات ہے جو آپ نے اس خطبے میں فرمائی۔ اے صحابہ کرام، میں آخرت میں قیامت کے دن حوض کوثر پر تمہارا استقبال کرنے والا ہوں۔ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں تمہاری کثرت کی بنا پر تمام دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر میں فخر کرنے والا ہوں۔ مجھے فخر ہوگا تمہاری کثرت کے اوپر کل قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے۔ فَلَا تُسَوِّدُ وَجْهِي، تو دیکھو تم مجھے رسوا مت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہنا اور اپنے بھائی کے خون اور اس کے مال کو ناجائز پامال مت کرنا۔ الا وانی مستنقذ اناسا، اور سن لو اے صحابہ کرام، میں اس روز قیامت کے دن بہت سارے انسانوں کو سفارش کر کے جہنم کی آگ سے بچاؤں گا۔ ومستنقذ منی اناس، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے چھین لیے جائیں گے، مجھ سے لے لیے جائیں گے، میں ان کو نہیں بچا سکوں گا، میں ان کی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي، مجھ سے لوگ چھین لیے جائیں گے اور میں کہتا رہوں گا، اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فَيَقُولُ، تو اللہ فرمائے گا، اللہ جواب دے گا، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، کہ اے رسول آپ نہیں جانتے، آپ کو بالکل اس کا علم نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر دی تھیں، دین میں کن کن چیزوں کو انہوں نے شامل کر دیا تھا جو دین اسلام میں آپ کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں ان لوگوں نے کن کن چیزوں کو شامل کر لیا تھا، اس کا علم آپ کو نہیں، میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو عرفات ہی کے میدان میں صحابہ کرام کو دیا تھا۔ یہ خطبہ تقریباً پہلے جیسا ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو پہلا خطبہ دیا تھا، تقریباً یہ خطبہ بھی انہی معانی اور انہی موضوعات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح آپ نے اس میں دوسری بات جو کہی ہے بہت اہم ہے، وہ ہے بدعت والی بات، کہ بہت سارے لوگ بدعت ایجاد کریں گے، بات ہوتی رہے گی اور میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بدعت اور سنت کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے میں یہیں پر ٹھہرتا ہوں۔ ملوں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ دیکھتے رہیے فضائل حج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آپ نے عرفات کے میدان میں دوسرا خطبہ دیا تھا 9 ذی الحجہ کو، وہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں ایک اہم چیز جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا ہے، جو ایک نئی بات ہے جو پہلے خطبے میں نہیں تھی، میں اس کو بطور خاص تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ صحابہ کرام، الا انی فراتکم علی الحوض، کہ میں آخرت میں حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی دھوپ کی شدت اور تپش کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی حیث بیس کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اس شدید پیاس کو بجھانے کے لیے حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، اور یہ اعزاز
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کا شرف موحدین کو ملے گا، جو اس روئے زمین پر رہتے ہوئے خطائیں تو کرتے ہیں، غلطیاں تو ان سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی توحید میں کوئی خلل نہیں ڈالتے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ان کا مضبوط ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام حوض کوثر ان کو ملے گا، اللہ کے رسول بلا بلا کر ان کو پلائیں گے۔ یہی مطلب ہے الا انی فرطکم علی الحوض، اے صحابہ میں کل حوض کوثر پر تمہارا استقبال کروں گا۔ اور دوسری بات جو اللہ کے رسول نے کہی وہ یہ ہے وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ میری دعوت جس قدر عام ہو چکی ہے، میری دعوت جس قدر پھیل چکی ہے، اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میری امت کثرت میں ہوگی، میری امت دوسری امتوں کے اوپر تعداد میں بڑھی ہوئی ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو اب میرے بعد اس دین توحید کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری تم پر ہے، اور اگر تم اس دین کے تبلیغ میں حصہ لیتے ہو، اس کی نشر و اشاعت کے لیے تم آگے بڑھتے ہو اور میری امت میں اضافہ ہوتا ہے تو تم قابل مبارکباد رہو گے، اور میں تمہاری وجہ سے، تمہاری کثرت کی وجہ سے اپنی امتوں پر فخر کروں گا، دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا کہ تم اتنی تعداد میں ہو، جبکہ دوسرے لوگ، دوسرے انبیاء کرام کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، جن کے ماننے والے، جن پر ایمان رکھنے والے چند گنتی کے لوگ، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک گروپ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک آدھ امتی ہوں گے، اور کچھ ایسے انبیاء بھی ملیں گے جن کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ اور اے صحابہ تم میرے امتی ہو، تمہاری دعوت و تبلیغ اگر میرے بعد جاری رہی، تم اس کی تبلیغ کرتے رہے، اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیتے رہے، تو میری امت کثرت میں ہوگی، میری امت دوسری امتوں کے اوپر تعداد میں بڑھ جائے گی، اور یہ چیز میرے لیے باعث فخر ہوگی۔ تم مجھے رسوا مت کرنا، جو کچھ ذمہ داری میں تم پر ڈال کر جا رہا ہوں، قرآن کریم کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی، دوسری اقوام تک پہنچانے کی ذمہ داری جو تم پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح ادا کرنا، خود عمل پیرا رہنا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا، میری رسوائی کا سبب نہ بننا، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں الا وانی مستنقذ اناسا، خبردار سن لو کہ میں کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو سفارش کر کے جہنم کی آگ سے بچاؤں گا۔ مستنقذ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ کن کو؟ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کے ساتھ ساتھ توحید جاگزی ہے، جو شرک سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو شرک سے بری رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، اگر وہ گنہگار بھی ہیں، خطا وار بھی ہیں، لیکن شرک کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش انہیں ملے گی۔ رسول اللہ کی سفارش کے مستحق کون ہوں گے؟ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور جن کی غلطیاں برابر سرابر ہوں گی۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے، چنانچہ دونوں پلڑے برابر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی سفارش سے ان لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا، اللہ کے رسول کی سفارش قبول ہوگی۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں جانے کے لیے تیار کیے جا چکے ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ جن کی بابت ہو چکا ہوگا، لیکن توحید ان کے سینوں میں رہے گا۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے اے اللہ ان بندوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ان گنہگاروں کو بھی جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے گنہگار بھی ہوں گے جو اپنے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، تمرد اور سرکشی کی وجہ سے وہ جہنم میں تو ڈالے جا چکے ہوں گے، لیکن ان کے سینوں میں توحید رہا ہوگا، ان کے سینوں میں ایمان، سچا ایمان رہا ہوگا، تو وہ ایمان بھی اس کا سبب بنے گا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تو ان لوگوں کو جن کے سینوں میں توحید ہے، اللہ جنہوں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا لیکن گناہ کبیرہ کے یہ مرتکب ہوئے تھے،
بڑے بڑے گناہ یہ کرتے رہے جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں، اے اللہ تو ان کو نکال کر، ان کے گناہوں کو جلا کر، اے اللہ تو انہیں جنت میں جانے کا موقع دے۔ چنانچہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین جنت میں لے جانے کا فیصلہ فرما دے گا اللہ کے رسول کی سفارش کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ توحید پرست ہوگا تو وہ اللہ کے رسول کی شفاعت اسے نصیب ہوگی، اور اللہ کے رسول کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا موقع اسے میسر آئے گا۔ اسی طرح جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول کی سفارش ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں تو جا چکے ہوں گے لیکن ان کے درجات بلند نہیں ہوں گے، ان کو نیچے رہنے کے لیے جگہ ملی ہوگی، وہ گراؤنڈ فلور پر رہ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی اپنے رسول کی سفارش کی وجہ سے ان جنتیوں کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ اللہ کے رسول سفارش کریں گے کہ اللہ ان جنتیوں کے درجات کو تو بلند فرما دے، یہ سفارش بھی آپ کے قبول ہوگی اور جنتیوں کے مقام کو اللہ بلند فرما دے گا۔ ان کو اچھے بنگلوں میں اللہ رب العالمین جگہ دے گا، اچھی حویلی ان کو ملے گی جو دوسرے اور مؤمنین و موحدین اور دوسرے لوگوں کو ملی ہوگی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت اور سفارش ہوگی، ناظرین کرام آپ سن لیں، وہ موحدین کے لیے ہوگی جن کے سینوں میں توحید جاگزیں ہوگی، اگرچہ وہ گناہ کرتے ہوں گے، غلطیاں کرتے ہوں گے، لیکن امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کی سفارش کی وجہ سے ایسے لوگوں کو معاف فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخلے کا موقع دے گا۔ اس لیے ہمیں شرک سے بہت ہی باخبر رہنا ہے۔ اگر ہم سے بھول چوک میں بھی شرک ہو گیا ہے یا جانتے بوجھتے ہوئے بھی تو اب ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا، کسی کو اپنا مشکل کشا اور کسی کو بھی اپنے کاموں میں تصرف کا حقدار نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی اللہ کی طرح مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ماننا چاہیے، اس کے سوا کسی اور کے لیے اس جبین کو، اس سر کو نہیں جھکانا چاہیے۔ یہ سر اگر جھک سکتا ہے صرف اور صرف اللہ کے در کے پاس۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو مجھ سے اچک لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ وہ میرے پاس آئیں گے، میں حوض کوثر سے ان کو پلانا چاہوں گا لیکن نہیں پلا سکوں گا۔ بیچ میں فرشتے حائل ہوں گے، فَأَقُولُ يَا رَبِّ، میں کہوں گا اے میرے رب، اصحابی، مجھ سے ان لوگوں کو کیوں چھینا جا رہا ہے؟ یہ تو میرے ساتھی، یہ تو میرے دوست، یہ تو میرے امتی ہیں، اے اللہ میں ان کو پلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ جواب دے گا، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے نبی تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد اس دین اسلام میں انہوں نے کیا کیا چیزیں ملا دی تھیں، کیا کیا چیزیں شامل کر لی تھیں جو دین کا حصہ نہیں تھیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایک ایسے گروپ کی بابت معلومات فراہم کر رہا ہے جو نبی کی وفات کے بعد بدعات و خرافات کے مرتکب ہوئے تھے، جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں شامل کر لی تھیں جو دین کا حصہ نہیں تھیں۔ میرے دوستو، بدعت اور سنت کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ بدعت یہ اس کام کو کہتے ہیں جس کو انسان دین سمجھ کر تقرب الہی کی نیت سے کر رہا ہو، حالانکہ دین میں اس چیز کا وجود نہ نبی کے زمانے میں رہا ہو اور نہ صحابہ کے زمانے میں، تو ایسی چیز بدعت ہے۔ ایسی چیز جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی، آج اسے دین میں شامل کر کے اگر تقرب اللہ کا ذریعہ اسے سمجھا جاتا ہے تو ایسی چیز بدعت ہوگی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج دیکھیے، جس محلے اور جس گلی کوچے میں گزریے، کہیں 11ویں ہو رہی ہے، کہیں 12ویں کے ڈیگ چڑھ رہے ہیں، کہیں پر تیجا اور کہیں پر 40واں منایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا رسول کے زمانے میں ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ہوا تھا، کبھی نہیں ہوا، کسی صحابی نے یہ ساری چیزیں انجام نہیں دیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر جسے آپ میٹھی عید کہتے ہیں، اور دوسرے عید الاضحیٰ جسے آپ عید قرباں کہتے ہیں، جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، قربانی جس میں آپ کرتے ہیں، اور عید الفطر جو پہلے شوال کو یعنی رمضان کا مہینہ ختم کرنے کے بعد، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد آپ پہلی شوال کو مناتے ہیں، میٹھی عید، اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ یہی صرف 2 عیدیں ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عید کہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید اس کی گنجائش شریعت اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے، کیا اسی کا نام دین ہے؟ میرے دوستو، اگر یہی دین ہے تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حوض کوثر کا جام ہم نہیں پی سکیں گے، ہمیں یہ کہہ کر کے دھتکار دیا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دور کرو ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے دین میں بدعتیں ایجاد کر دی تھیں، میرے بعد دین کو بہت سارے رسوم و رواج کا مرکب اور معجون بنا دیا تھا، ایسے لوگ جام حوض نہیں پی سکیں گے۔ اس لیے ہمیں بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں جسے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آپ کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو میرے بعد بہت سارے اختلافات ہوں گے، تو ایسے وقت میں تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو ایسے وقت میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا، جو ہدایت یافتہ ہیں میرے بعد ان کی سنت پر بھی تم عمل کرنا۔ اور دیکھو وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور ہر ایسی چیز سے بچو جو دین میں نئی پیدا کی جائے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ بہت کلیئر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری کی ساری بدعت وہ گمراہی کا سبب ہے، کوئی بھی بدعت نہ حسنہ ہے نہ کوئی اچھی ہے، ساری کی ساری جو بدعتیں ہیں وہ سب سیئہ ہیں۔ اس لیے بدعت کو بدعت حسنہ کا نام دے کر نہیں انجام دے سکتے، نہیں کر سکتے کہ یہ اچھی چیز ہے، وہ اچھی چیز ہے، اس لیے اسے کرنا چاہیے، اگرچہ کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس قسم کی بدعات میں مبتلا ہے۔ سچ کہا ہے علامہ حالی نے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ میں اسی پر اس درس کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك